السلام علیکم اسٹوڈینٹس، رائز اینڈ شائن کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ کلاس 8 میں ہوں آپ لوگوں کی اردو کی سبجیکٹ ٹیچر سعدیہ عنایت۔ چیپٹر 6 ہم لوگ ریڈ کر رہے ہیں اور چیپٹر 6 کا پارٹ 2 آج ہم ریڈ کریں گے۔ ویک 7 کا یہ ہمارا ڈے 2 ہے۔ جس چیپٹر کی ہم لوگ ریڈنگ کر رہے تھے اس کا نام ہے بتایا فقیر۔ بتایا فقیر کا آج پارٹ 2 ہم ریڈ کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو معلوم ہے پارٹ 1 ہم لوگوں نے جب ریڈ کیا تھا تو اس میں یہی تھا کہ بتایا فقیر جو ہیں وہ ایک سندھ کی بہت مشہور شخصیت ہیں، گزری ہیں، جو کہ اپنی ذات میں فقیر ہوتے ہوئے بھی لوگوں کو عقل مندی کا اور بہت سی کارآمد باتوں کا درس دیتے رہے تھے۔ ان کا ایک واقعہ یہاں اس چیپٹر میں بیان کیا گیا تھا کہ وہ ایک بار مولوی کی بات سنتے ہیں واعظ میں، مجلس میں، کہ مولوی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو روزی پہنچاتا ہے۔ تو اس بات کی تصدیق کے لیے وہ ایک جنگل میں جا کے بیٹھ گئے تھے۔ تو اب وہاں سے پارٹ 1 ہم کر چکے ہیں، پارٹ 2 کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان کے درخت پر چڑھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک دیہاتی ان کے لیے کھانا لے کر آ گیا۔ اصل میں وہ شام کو کھیت سے گھر جاتے ہوئے انہیں درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ گیا تھا۔ تو جب وہ درخت پر چڑھ کے بیٹھ گئے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے ایک دیہاتی کہتے ہیں گاؤں میں رہنے والے کو، جو گاؤں میں رہتے ہیں لوگوں کو دیہاتی کہا جاتا ہے۔ تو دیہاتی ان کے لیے کھانا لے کر آتا ہے۔ اصل میں وہ شخص جو ہے وہ شام کو گھر جاتے ہوئے کھیتوں پہ کام سے واپسی پہ وہ گھر جا رہا تھا، تو اس نے بتایا فقیر کو درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تو جس طرح سے گاؤں کی ریت ہوتی ہے تو وہ ان کو مسافر سمجھ کے ان کے لیے گاؤں کی ریت کے مطابق ان کے لیے کھانا لے کر آیا تھا کہ وہ مسافر کو دے دیں۔ تو بتایا فقیر نے اس کے ہاتھوں میں کھانا دیکھا تو دل میں سوچنے لگے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو کسی نہ کسی طرح روزی ضرور پہنچاتا ہے۔ تو جب وہ انہوں نے دیکھا کہ فقیر ان کے لیے کھانا لے کر آ رہا ہے تو وہ مولوی کی بات کے قائل ہو گئے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو روزی پہنچا دیتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ اور انہوں نے ارادہ کیا کہ نیچے اتر کے دیہاتی سے کھانا لے لیں، مگر دل نے کہا نہیں، ایسا کرنے سے تو روزی حاصل کرنے میں میری بھی محنت شامل ہو جائے گی، مجھے خاموشی سے بیٹھے بیٹھے انتظار کرنا چاہیے۔ جب روزی گاؤں سے یہاں پہنچ سکتی ہے تو کیا اتنی سی بلندی طے نہیں کر سکتی؟ اب یہ تھا کہ کھانا دیہاتی لے کر آ رہا تھا رستے میں، اوکے، لیکن اور مولوی کی بات بھی تقریباً پوری ہو چکی تھی، ان کی تصدیق ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بندے تک روزی پہنچا دیتا ہے، لیکن اور یہ بھی تھا کہ بتایا فقیر کا بھوک سے برا حال تھا، ان کو بھوک بھی لگ رہی تھی اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ نیچے تک کے خود کھانا لے لیں، مگر ان کے دل میں ایک اور بات آئی کہ اگر میں نیچے اتر کے کھانا لوں گا تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ میں نے کھانا حاصل کرنے میں خود بھی محنت کی، اور میں تو محنت نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ بات تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر انسان تک روزی پہنچاتا ہے تو جو روزی گاؤں سے یہاں تک آ سکتی ہے تو کیا وہ نیچے سے اوپر درخت تک نہیں آ سکتی؟ تو یہ چیز سوچ کے وہ آرام سے چپ چاپ بیٹھے رہے کہ مزید تھوڑا سا انتظار کر لیتا ہوں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ خاموشی سے درخت پر بیٹھے اس دیہاتی کو دیکھتے رہے۔ دیہاتی نے جب درخت کے نیچے مسافر کو نہ پایا تو حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگا، کیونکہ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور بتایا فقیر تھے بھی درخت کی بہت اونچی شاخ پر۔ دیہاتی انہیں نہ دیکھ سکا اور مایوس ہو کر واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا۔ تو جب وہ خاموشی سے درخت پر بیٹھ گئے اور دیہاتی جیسے ہی آیا اس نے دیکھا جہاں پر وہ مسافر کو بیٹھا ہوا دیکھ کر گیا تھا اب مسافر وہاں نہیں ہے اور شام کا اندھیرا بھی پھیلنے لگ گیا ہے، تو وہ اس نے چاروں طرف دیکھا کہ شاید مسافر آگے پیچھے کہیں بیٹھ گیا ہو، لیکن جب وہ بتایا فقیر اسے نظر نہ آئے تو وہ مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے پلٹا، یعنی واپس گھر جانے لگا۔ بتایا فقیر کا بھوک سے برا حال تھا۔ یہ تھا اسٹوڈنٹس ہمارا پارٹ 2 اس سٹوری کا، بتایا فقیر کی کہانی کا۔ نیکسٹ پارٹ میں ہم دیکھیں گے کہ بتایا فقیر کا جو مقصد تھا وہ اس مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوئے، اور انہوں نے مولوی کی بات سنی تھی، اس پہ جو انہوں نے آبزرویشن کی، تجربہ کیا، اس سے انہیں کیا سبق حاصل ہوا۔ تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔